میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ آئی اوپن کرنے والا یہ حادثہ ہے، انسانوں کو یہ سمجھانے کے لیے یہ حادثہ رونما ہوا کہ کبھی بھی زمین پر رہتے ہوئے اپنے آپ کو بڑا تصور نہ کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں کوئی مصیبت سے بچ جاؤ تو ہمیشہ یہ چیز پیش نظر رکھو، تم بڑے نہیں ہو، اللہ عز و جل سب سے بڑا ہے۔ یہ تصور ذہن کے اندر ہونا چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں، میں اللہ کی خفیہ تدبیر کے حوالے سے 2-3 واقعات قرآن کی روشنی میں آپ کو سمجھاؤں تاکہ آپ سمجھ سکیں، محسوس کر سکیں کہ آپ کی زندگی میں کبھی اللہ نہ کرے کوئی ایسا مرحلہ آ جائے تو انبیاء کے ان واقعات کو پیش نظر رکھ کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توکل کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر حضرت صالح علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ معاملہ درپیش ہوا اور ان کی قوم نے پلان بنایا کہ حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کو تہہ دیگ کرنے، ان کو شہید کرنے۔ صبح کا پلان تھا کہ کل صبح حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کو گھیر کر ان کو قتل کر دیا جائے۔ رات کو پلان بنا، وہ تو اپنے اعتبار سے پلان بنا چکے، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ایک تمہارا پلان ہے، ایک قدرت کا منصوبہ ہے۔ تم نے اپنے اعتبار سے پلان بنا لیا، لیکن کریم کی خفیہ تدبیر کو کون جان سکتا ہے؟ وہ مست تھے، ایسے میں اللہ عز و جل نے ایک ایسے عذاب کی لہر چلائی کہ حضرت صالح علیہ السلام کو تو کچھ نہیں ہوا، منصوبہ بنانے والے خاک کے اندر تبدیل ہوئے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دیکھیں کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دار الندوہ کے اندر پلان بنتا ہے کہ اگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شہر بدر کر دیا گیا یا گرفتار کر لیا گیا تو کوئی نہ کوئی ان کو بچا لے گا، چھڑا لے گا، حملہ کرے گا، پھر یہ نکلیں گے، ان کی زبان میں تاثیر ہے، لوگ ان کے کلام کو سنیں گے اور کلام کو سننے کے بعد ان کے پھر گرویدہ ہو جائیں گے۔ اس لیے کوئی ایسا پلان بنایا جائے کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، تاکہ ہمیشہ کے لیے جھنجھٹ ختم ہو جائے۔ تو پھر سوال پیدا ہوا کہ اگر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شہر بدر کر دیتے، یا پھر اگر اسی محفل کے اندر دار الندوہ میں شیطان انسانی لباس کے اندر آیا اور آ کر کے شیطان نے یہ مشورہ دیا کہ ایک کام کرو، سارے قبیلے کے لوگوں میں سے ایک ایک نوجوان کو سلیکٹ کرو اور ایک ایک نوجوان ہر قبیلے کا ہو اور سب مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کرو، جب وہ گھر سے نکلے ان کو اسی موقع پر قتل کر دو۔ اللہ اکبر۔ دار الندوہ کے اندر منصوبہ بنایا ہوا یہ پلان جب فائنل ہو جاتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر آرام کر رہے ہوتے ہیں اور دشمن باہر سے گھیر لیتا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں اور ان کو شہید کر دیا جائے۔ گھیرا کیے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کی تدبیر کوئی نہیں جانتا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے خبر دے دی کہ یہ پلان بنا ہے اور اللہ نے آپ کو ہجرت کا حکم عطا فرمایا۔ باہر دروازے پر دشمن موجود ہیں اور گھر کے اندر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر مولا علی کو سلایا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سورہ یاسین کی ایک آیت پڑھ کر مٹھی کے اندر موجود مٹی پر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا، یوں پھینکا، سب کی آنکھیں اندھی ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے گزر گئے۔ اور صبح جب دروازہ کھلا اور باہر مولا علی نکلے تو ان کو حیرت ہوئی، سب تیار تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے، لیکن حضور کی جگہ پر جب مولا علی کو دیکھا تو دنگ رہ گئے۔ پوچھا کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا مجھے کیا خبر، میں تو آرام کر رہا ہوں، وہ تو کب کے چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ عز و جل نے واضح فرما دیا، دشمنوں ایک تمہارا منصوبہ ہے اور
اور ایک ہمارا منصوبہ ہے، ہوگا وہی جو ہم چاہیں گے، تم جو چاہو گے وہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہمیں اس سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ ہمیں کیا نصیحت حاصل ہوتی ہے؟ ہمیں یہ نصیحت حاصل ہوتی ہے کہ کبھی بھی اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ گناہوں کے باوجود بھی اگر ہمیں کوئی تکلیف نہیں آتی تو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ ہمیں مہلت دے کر پکڑنے والا تو نہیں۔ اس کو ذہن میں رکھنا، خوش مت ہو جانا۔ آج ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ اللہ کی نافرمانی میں اتنے ڈوبے ہوئے ہیں کہ دولت کے نشے میں چور ہو کر وہ ایسے ایسے خرافات کرتے ہیں کہ سمجھتے ہمارا کوئی کیا بگاڑے گا، ہمارے پاس تو اربوں روپے موجود ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ کی خفیہ تدبیر تمہارے سلسلے میں کیا ہے۔ اب خفیہ تدبیر کی ایک جھلک بتا دوں اور اپنی گفتگو کو ختم کروں۔ کبھی اللہ اتنی مہلت دیتا ہے، جیسے مثال کے طور پر شادی ہو گئی، جوانی ہے، آپ سب زندگی گزار رہے ہیں، عیش کی زندگی گزار رہے ہیں، آ رہا ہے پیسہ ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سب کچھ، اور پھر اللہ ڈھیل دیتا ہے یہاں تک کہ عمر کے اس حصے میں انسان پہنچتا ہے جب لاچار ہو جاتا ہے۔ اس وقت اس کے اور بیوی کے درمیان اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ ابھی تازہ ترین واقعہ آپ کو بتاؤں تو حیرت ہوگی، مدینہ منورہ کی بات۔ الحمدللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نالے پاک کا صدقہ ہے کہ گزشتہ جمعہ میں مدینہ شریف ہی میں تھا، الحمدللہ مدینہ شریف میں تھا۔ رات کے وقت افطار کے بعد ایک بوڑھا اور بوڑھی دونوں کے درمیان اختلاف ہوا، حرم شریف کے اندر، یعنی مسجد کے صحن کے اندر۔ اور آپ کو حیرت ہوگی اس عمر کے اندر کہ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کی عمر 65 کے اوپر کی ہی ہوگی۔ شوہر بیوی کو ڈھونڈ رہا تھا، بیوی کچھ لینے چلی گئی ہوگی، آنے میں تاخیر ہوئی، اب شوہر وہاں پر چپل لے کر مارنے کے لیے دوڑ رہا ہے اور بیوی گالی گلوچ کر رہی ہے۔ یہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہے، انسان اسے نہیں سمجھتا۔ گناہوں کے اندر زندگی گزارنے کے بعد جب وہ انسان اس پیریڈ میں پہنچ جاتا ہے، اس موڑ پر پہنچ جاتا ہے جس موڑ پر پہنچنے کے بعد اسے راحت ملنی چاہیے، اب اسے کبھی اولاد کی تکلیف، کبھی بیوی کی تکلیف، کبھی بیماری کی تکلیف، یہ سب کچھ اللہ کی مہلت کے بعد کی پکڑ ہوتی ہے۔ الا ماشاءاللہ سب کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، کہیں مصیبتیں آتی ہیں تو اس کے اندر اللہ عز و جل کی طرف سے گناہوں کو معاف کرنا یا درجات کو بلند کرنا بھی ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ کی مہلت کو سمجھیں۔ کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ گناہوں کے باوجود سب کچھ آ رہا ہو تو ہم یہ تصور کریں کہ ہم حق پر ہیں، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہوگا۔ ہم نے تو اپنی زندگی میں بہت اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں، بہتوں کو عروج پر دیکھا ہے اور بہتوں کا زوال دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل، اس کی خفیہ تدبیر سے ہم سب کو بچا لے اور ہمارے حق میں مولا وہ فیصلہ فرمائے جس فیصلے سے ہماری دنیا بھی بہتر ہو اور ہماری آخرت بھی بہتر ہو۔ گناہ کے بعد سب کچھ ملے تو ڈھیل سمجھنا اور اس کی پکڑ بہت سخت ترین ہے۔ ابھی یہاں پر ہونے والا جو حادثہ ہے لاس اینجلس کا، وہ ہماری آنکھوں کو کھولنے والا ہے کہ اللہ کی طاقت کے سامنے پوری دنیا بے بس ہے، کوئی اس کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا اور نہیں کر سکتا۔ اللہ ہم سب کو ایسے مواقع سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔